بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پاکستانی بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ میں آج کچھ چھوٹی سی آپ کی خدمت میں گزارشات جو کرنا چاہ رہا تھا اس کے لیے کہ یہ بہت بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ کرونا نے بھی بہت ساری ہماری اصلاح کی ہے۔ کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ان کی اصلاح ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی طرح بھی اپنے بندے کو اپنے راستے پہ لے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یورپ میں، جرمنی میں بھی عورتیں ان کے اپنے ہی لباس میں آ کے باجماعت نماز کھڑی ہوتی ہے، اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اذان کے ساتھ روڈوں پہ چلتی ہوئی جرمن عورتوں کو دکھایا گیا ہے کہ اللہ اکبر کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی عظمت دکھاتا ہے تو اس کے سامنے سب چیزیں ہیج ہیں۔ تو ایک تو کرونا نے اصلاح کی، اور کرونا کے خوف کا مسئلہ جو ہے اس بارے میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک مریض سے بات کی۔ اس مریض نے خود بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جب گئے تو بہت خوفزدہ تھے کہ جی مجھے شاید کرونا ہو گیا اور میرا ٹیسٹ کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی وبا، ایسے جراثیم، ایسا وائرس فضا میں رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے پیدا شدہ چیزیں ہیں۔ جیسے طاعون تھا، ایک وقت میں آیا، اور یہ دیکھ لیں کہ جب یہ سائنس نہیں تھی، کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی تھی، کسی قسم کی تحقیقات نہیں ہو سکتی تھی، تو ابرا نے جب لشکر کشی کی خانہ کعبہ پر، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ دیکھیں، چھوٹے سے پرندے کی چونچ سے گری ہوئی چھوٹی سی کنکری نے اس کے ہاتھی تباہ کر دیا، لشکر تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب موت آپ کو وہ بھیجنا چاہتا ہے تو وہ چاہے گولی سے لکھی ہے، گولی سے آئے گی، حادثے میں لکھی، حادثے میں آئے گی، اور اگر موت اس وائرس سے، کرونا سے لکھی ہے تو اسی سے آئے گی۔ اس لیے اس چیز سے گھبرائیں نہیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مفلوج نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس سے پناہ مانگیں، اور اس کے خاتمے کے لیے اللہ سے خصوصی دعا مانگیں۔ اس کے دوران ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا برکتوں والا مہینہ دیا ہے جس کے 30 دن اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ منادی کرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے کہ ہے کوئی مانگنے والا، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہمارا جو پہلا عشرہ ہے رمضان کا، آج 10 روزے پورے ہو رہے ہیں، پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، تو کل سے صبح ہمارا دوسرا عشرہ جو شروع ہوگا اس کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ اور آج کل ویسے بھی ہمارا شیڈول سونے کا، اٹھنے بیٹھنے کا ڈیفرنٹ ہے، تو اس میں یوں کریں کہ صبح سحری کے وقت سویرے اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی، 4 رکعت بھی، 6 بھی، 8 بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، 12 بھی پڑھی، تو آپ جتنا ٹائم ہو آپ اتنی میکسیمم پڑھ لیں کہ اس دوران رمضان میں نوافل نماز جو ہے وہ فرض کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں، 4 سوا 4 بجے جماعت ہو جاتی ہے، تو تقریباً اشراق کا وقت ہوتا ہے 5:30 یا اس سے 2-4 منٹ بعد، تو آپ 5:30 بجے تک تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور پھر اشراق کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آرام کر لیں، تو 8 بجے کے قریب، 7:30 8 بجے چاشت کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس کا وقت 10:30 بجے تک بھی ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا وقت تقریباً زوال کے وقت تک رہتا ہے، تو آپ 10:30 تک، 9:30 تک پڑھ لیں۔ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے ساتھ 6 رکعت اوابین کی نماز ہے، وہ پڑھ لیا کریں۔ تو یہ اتنے بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا کیے ہوئے ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں پیدائشی طور پہ، بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی جہاد کے، بغیر کسی جدوجہد کے، بغیر کسی ہجرت کے، بغیر جنگیں لڑنے کے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا، قرآن کا وارث بنایا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، قرآن مجید سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی زندگی کے بتائے ہوئے طریقوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس دوران ایک مولانا صاحب کا واقعہ ذہن میں آیا ہے کہ وہ حنا ربانی کھر صاحب ہماری فارن منسٹر تھی، ان کے چچا کا غالباً واقعہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے گھر کوئی تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، تو ان کا ایک 8 سالہ بچہ جماعت کے لیے لسی لے کے آیا، تو ان کے چچا نے بتایا کہ جی یہ میرا ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا ہے، اتنی جائیداد کے مالک ہیں، اولاد ایک بیٹا ہے، اور وہ بھی بولتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ لاہور کے ڈاکٹر کا میں آپ کو نمبر دوں گا، آپ اس کے پاس جائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ تو اس پہ انہوں نے کہا نہیں جی میں کراچی سے خیبر تک بڑے علاج کروا بیٹھا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ باتیں اندر ان کی بیوی سن رہی تھی۔ جب جماعت اٹھ کے چلی گئی تو یہ کھر صاحب اندر گئے، تو بیوی نے اپنے گلے کا ہار جو آج سے 10 سال پہلے تقریباً لاکھوں روپے کا تھا، وہ ہار
نکال کے اپنے میاں کو دیا اور کہا کہ یہ لو، اگر آپ کی دولت ختم ہو گئی ہے تو یہ میرا ہار بیچ کے میرے بیٹے کا علاج کرواؤ۔ اس پہ وہ اتنے پریشان ہوئے، شراب پی، کلاشنکوف لگائی، بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوئی، باہر نکلے بڑے غصے میں۔ تو وہ اس پریشانی کے عالم میں، ویسے بھی ان کا اتنا خوف تھا، علاقے کے سردار اور ملک کے لاتے ہیں، تو کافی لوگ ڈر گئے، ان کے بھائی بھی باہر نکل آئے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس دوران ایک مولانا صاحب مسجد سے نماز پڑھا کے نکل رہے تھے، تو ان کا مزاج دیکھ کے، ان کے چہرے پہ تلخی دیکھ کے انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، تو انہوں نے دیوار کے اوپر سے ہی کہا کہ مولانا کیا کر رہے ہو، میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی پگڑی آ کے محراب کے دونوں پلروں کے درمیان پھینکی اور کہا کہ اللہ، میں نے اپنی پگڑی، ملک صاحب نے پگڑی آپ کے قدموں میں پھینک دی ہے، اور وہاں پہ اوندے منہ لیٹ کے، سجدہ بھی نہیں کیا، لیٹ کے روتے رہے اور کہتے رہے کہ میرے بیٹے کو شفا دے دو۔ پوری رات اسی طرح گزری، صبح کی نماز پڑھی، گھر آئے، اپنی پراڈو گاڑی کی چابی لی، قبرستان چلے گئے اور والدین کی قبر پہ جا کے کہا کہ آپ میرے والدین ہیں، خدا را میری سفارش کر اللہ کے سامنے کہ میرے بیٹے کو شفا مل جائے۔ تو کہتے ہیں جب قبرستان سے واپس آئے تو گیٹ کھلا، چھوٹی بچی جو ان کی بیٹی ہے وہ گاڑی کے بانٹ پہ آ کے ہاتھ مار کے چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ ابا جی، محمد نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ اس بچے کا نام محمد تھا جو 8 سالہ گونگا بچہ تھا۔ تو وہ اتنی بے نیاز ذات ہے، آپ جس رنگ میں بھی ہوں وہ آپ سے محبت کرنے والا ہے، اور آپ سے محبت کے یہ تقاضے ہیں، وہ 1000 سال کے کافر کو بھی بخش دینے والی ذات ہے۔ آپ ایک قدم چل کے دیکھیں، اس پورے مہینے میں اللہ سے مانگیں، اور اتنا مانگیں، رو رو کے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، اپنے دشمنوں کی اصلاح کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے مانگیں، دینی دنیاوی علم مانگیں، تاکہ اتنے مانگنے والے ہم بنیں کہ جب ہم رمضان ختم ہو عید کی صبح ہمارے عمل نامے میں ایک بھی گناہ باقی نہ ہو، کیونکہ وہ بخشنے والی ذات ہے۔ ایک دوسرے کو جب بھی ملے، کوئی ناراضگی خفگی چاہے سالوں کی ہو، آپ اس میں پہل کریں۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق دے، اس مہینے کے تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے فوائد دیے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی تمام انبیاء نے، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے، اس عشرے کی خیریں برکتیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں اتم درجہ ایسا عطا فرمائے، اور جن شرور اور فتنوں سے پناہ مانگی ہے تمام امت سمیت ہمیں فتنوں سے، ان برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اس دوران اگر میرے کوئی ایسے ساتھی سن رہے ہوں جن کی مجھ سے کبھی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرمائیں۔ میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ والسلام۔